شاہ جی ایک آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی, کیا 10,000 میں 15,000 میں کوئی بزنس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ایک تو واضح کر دوں, ہمیں ہمارے بزنس میں ہرڈل ہے ہماری انا. ہم لوگ نا کو بڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں, دفتر لگا کے بیل دی, چائے لے آؤ, ٹھیک ہے, باس بن کے روز گاڑی میں بیٹھے, دروازے لوگ کھول رہے ہیں, پی اے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے. ایسے کاروبار نہیں ہوتے. جنہوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں نا, انہوں نے آغاز چھوٹا سا کیا, پھٹا رکھ کے, تھڑا رکھ کے, ریڑی سے. بڑی دنیا ایسی ہے جنہوں نے ریڑی سے شروع کیا کام. جو بندہ اپنی انا ختم کر کے چھوٹا سا کام شروع کرتا ہے نا, اسی کے کام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. یہ ٹوٹنا ہے نا جون سا, انا کو ختم کرنا ہے, اس سے کاروبار شروع ہوتا ہے. ہم انا کو ختم کرتے نہیں ہیں, ہم انا کو پالتے رہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ساڈا کاروبار چل جائے. 10,000 روپے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ 10,000 روپے سے ایک خود کرنا چاہیں تو علیحدہ ہے, کسی کے ذریعے کام کروانا چاہیں تو علیحدہ ہے. فارمولا یہ ہے کہ اسے کہیں جی غبارے خریدے وہ, اور غبارے خریدنے کے بعد ایک اچھی سی ریڑی جس پہ فلیکس اچھا لگا ہو اور ڈیسنٹ بندہ کھڑا ہو. غبارے جون سے ہیں وہ بنا کے ڈیسنٹ وے میں ان غباروں کو دے رہا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو, غبارہ دینا, غبارہ پکڑانا, صاف ستھرے کپڑے یہ ہونے چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے غبارے والے کا تاثر صرف ایک ہی سوچا ہوا ہے, جوتی پھٹی ہوئی ہے, کپڑے برا حال ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے, اور وہ جناب بیمار سا لگ رہا ہے, اب پیلی اس کی آنکھیں ہیں, ناک اس کا بہر ہے, اور وہ غبارے بنا کے بیچ رہا ہے. آپ آج سے یہ طے کیجئے, کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے. جو چھوٹا سا کام شروع کر سکتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور چھوٹے سے کام سے ترقی کی جا سکتی ہے. ایسے اچھا, اس میں مارکیٹ سکلز آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں سیلنگ سکل. جس کو بیچنا آتا ہے نا وہ نہیں رک سکتا. میں آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہوں گا, جس کو بیچنا آتا ہے نا وہ دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہو کے بیچ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ ہر چیز بیچ دے گا. وہ یہ پین پکڑے گا, وہ اس کی سیلنگ سکل ایسی ہے, وہ کہتا ہے جی یہ پین جون سا ہے نا یہ عام پین نہیں ہے, اس سے آپ کی پوری لائف بدل سکتی ہے. آپ جو لکھیں گے اسی سے آپ کی زندگی بدلنی ہے. یہ آپ قلم کی اگر آپ لاج نبھا دیتے ہیں تو قلم جون سا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. قلم کا تو تذکرہ قرآن میں بھی ہے. اب یعنی قلم ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ اس طرح سے پریزنٹ کرے گا کہ اس کے ساتھ فیل بنے گی. جو اچھی فیل بنے گی وہ کنونس کر دے گی کہ خریدنا چاہیے. کبھی اب تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم کسی شاپ میں کسی جگہ پہ گئی ہو اور وہاں جا کے تم خریدنا نہیں چاہ رہی, لیکن سیلز مین نے کمال کیا کہ تمہیں بیچ دیا. ایسا بعض ان کو بیچنا آتا ہے. جس کو بیچنا آتا ہے نا وہ یاد رکھو وہ اس کے لیے بیچنا مشکل نہیں ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں, بڑی شاپس اور بڑے ادارے ایسے ہیں جن کے سب سے زیادہ انکم سیلز والوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ ان کا کمیشن ہوتا ہے. وہ جو کمیشن ہے یا ان کو ٹارگٹس ملے ہوتے ہیں وہ اچیو کرتے ہیں سیلز والے, تو وہ سیلز کے ٹارگٹس اچیو ہونے سے انہیں بینیفٹس ملتے ہیں, تو وہ تو اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں. وہ تو یقین کرو ایک اچھا سیلز مین زمین پہ بیٹھنا پڑے شرم نہیں محسوس ہوتی ہے, کہتا جی بیچنا ہے ہم نکلے بیچنے کے لیے. ہماری انا جب آڑے آتی ہے تو ہمارے پاس انا کی وجہ سے اور سیلنگ سکل نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے بکتا نہیں ہے, بن جاتا ہے, بکتا نہیں. اور یہ میڈیا میں نا ایک سٹیٹمنٹ بہت عام ہے, میک دا سٹوری اینڈ سیل دا سٹوری. یہ اکثر کہ اپنی سٹوری بنائیں اور بیچیں اسے, کیونکہ کام یہی ہے. اچھا, میں جاننا چاہوں گی آپ سے شاہ جی, سوسائٹی کا بہت رول ہے. آپ نے غبارے والے کی بات کیا, اگر غبارہ والا وہاں کھڑا ہوا ہے, اچھی ڈریسنگ میں, اچھا لگ رہا ہے, گڈ لکنگ ہے, لوگ کہیں گے تم غبارے بیچ رہے ہو, مطلب وہ اس طرح کی بات ہے. یہ تو میں بڑے مہذب انداز میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, وہ جو نگاہیں, وہ جو انداز ہوگا ان کا کہنے کا, وہی اگلے کو ایسے کر دے گا کہ وہ اس کا من کرے زمین پھٹے اور میں اندر. اچھا دیکھو, یہ سوسائٹی کا مزاج اپنی جگہ پہ. آپ کو زندگی میں مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں, میں کم از کم اپنے 10 دوستوں کو جانتا ہوں, یہ 10 دوست وہ دوست ہیں جو تمام کے تمام قابل, ذہین اور انٹیلیجنٹ, ایجوکیٹڈ, سب کچھ ہیں. اور ان کو میں نے کوئی آئیڈیا یا انہوں نے مجھے کوئی آئیڈیا بھی بتایا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن انا آڑے آ جاتی ہے. یار لوگ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, یار تو اے ہو کیا کر رہے ہیں, اے کاروبار شروع کر دیتا. میرا ماننا یہ ہے کہ جو بندہ اپنی انا کو ذبح کر سکتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. اور انا کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ یہ پرواہ چھوڑ دیں. یہ لوگ کیا رہے ہیں, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ سوچ کیسے رہے ہیں. یعنی یہ جو پرابلم ہے نا لوگوں کی, اس سے اگر آپ آزاد ہو جائیں نا تو آپ بڑی ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی, بہت سے یونیورسٹیز ہیں ایم بی اے کرا رہی ہیں, ایم کام کرا رہی ہیں, لیکن وہ چیز نہیں ہے, بچے اس طرح آگے بڑھتے نہیں. ایون دو میں نے اپنے کسی پروگرام میں بات کی تھی, اپنی ہی یونیورسٹی کا وہ گریجویٹڈ, اب
ان کو جاب پہ نہیں رکھا جاتا اپنی ہی یونیورسٹی کا, ایسا کیوں ہے؟ ہماری ڈگریاں کھوکھلی ہو چکی ہیں. ڈگریوں میں وہ جو اسٹرینتھ ہے جو ڈگری سے پروڈیوس ہونا چاہیے وہ پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا, اور جب آپ کی ڈگری پروڈیوس نہیں کر رہی ہوتی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈگری میں جب جان نہیں ہوتی تو پھر آنے والے دن آپ کے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. صحیح. سو ہمارے دو مسئلے ہیں, ایک تو ہمیں سکھائے نہیں جا رہا, سیکنڈ بچوں کے اندر بھی سینس نہیں ہوتی کہ یار اگر میں بزنس اسٹڈیز کر رہا ہوں تو اپنی 2 یا 4 سال کی ڈگری میں میں کتنے بزنس مینوں کے میں نے جا کے انٹرویو لیے. یعنی بزنس اسٹڈیز کرنے والوں کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک ریکارڈر پکڑیں, کاپی پکڑیں, پین پکڑیں, اور ایک صحافی کی طرح, ایک جرنلسٹ کی طرح جا کے 10 بزنس مینز کے انٹرویو لیں. ان سے بزنس کے گر سیکھیں, ان سے پوچھیں وہ انہوں نے شروع کیسے کیا, انہوں نے آغاز, ان کی سٹوری کیا ہے. پھر کچھ کتابیں ہیں انٹرپرینیورشپ پہ, ایک بڑی اچھی کتاب ہے اپنا کاروبار کرنے کے حوالے سے, وہ کتاب کا نام ہے کامیاب لوگ. یہ کتاب جو انسی ڈاکٹر امجد ثاقب نے لکھی ہے, اور یہ چنوٹی شیخوں کے بارے میں. یہ کتاب بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے زیرو سے شروع کیا اور پھر وہ کامیاب ہوئے. ایک اور آپ کو گہری بات بتاؤں, کاروبار میں کامیابی کا بڑا گہرا تعلق ہجرت کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات جس علاقے جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں نا وہاں آپ کا نصیب دانا پانی نہیں ہوتا. جیسے آپ جگہ بدلتے ہیں, آپ کسی اور بستی میں کسی اور علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ ایک آئیڈیا لے کے جاتے ہیں اور ضرورت بھانپ لیتے ہیں کہ یار یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے. شاہ جی یہاں پہ یہ بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ جو آپ کو وہاں پہ دے رہا ہے وہ یہاں پہ بھی تو دے سکتا ہے, ایک یہ بھی تو سوچ پروموٹ کی جاتی ہے. اللہ تو وہاں دے رہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہجرت ایک کمال چیز ہے. ہجرت تو رسول پیغمبروں نے کی ہے. ہجرت میں برکت ایسے ہے کہ دراصل مثال لو, فرض کرو کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ جو ناشتہ ہے, یہ لاہور میں ناشتہ بڑا چلتا ہے, چنے کھائے جاتے ہیں, پوڑی, حلوہ, یہ وہ ناشتے, برنچ اور سارے کلچر ہیں. میں کسی اور شہر میں جاتا ہوں جہاں ابھی یہ ٹرینڈ نہیں آیا, میں لاہور سے ٹرینڈ لے کے جاتا ہوں اور وہاں جا کے اس ٹرینڈ کو متعارف کرواتا ہوں, تو مارکیٹ تو خالی پڑی ہے. وہ جو خالی مارکیٹ ہے وہ مجھے جگہ دے گی اور لوگ اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, میرا بزنس چمکے گا. ہم لوگ ہجرت نہیں کرتے, ہم اپنی بستی کو, اپنے علاقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. جب نہیں چھوڑتے تو ہمارا رسک جو کہیں لکھا ہوا ہے, دانا پانی کہیں اور لکھا ہوتا ہے, وہ ہمارے حصے میں نہیں آتا. جگہ بدلیے اور کاروبار شروع کر دیجیے. ٹھیک. بزنس میں اس کام کی مہارت ہونا ضروری ہے, یا اگر آپ کے پاس مہارت نہیں ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہو بزنس؟ دیکھیں, بعض مہارتیں بڑی ضروری ہیں اور بعض مہارتیں جو ان سے آپ ہائر کر سکتے ہو. مثال لیجئے کہ ممکن ہے کچھ مہارتیں آپ امپورٹ کریں, آپ کسی مارکیٹنگ والے کو ہائر کر سکتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کو ہائر کر سکتے ہیں, آپ کچھ آئیڈیاز ہیں جو دوسروں کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی کام سے واقفیت بڑی ضروری ہے. اگر بنیادی کام کو آپ کو نہیں پتا یہ کام ہے کیا, یہ کام کی بنیاد کیا, یہ کام چلتا کیسے ہے, تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بزنس کنسلٹنسی سے کیا آپ شفٹ کر سکتے ہو اپنا بزنس ان لوگوں میں, ان آپ سے جو منسلک ہیں, آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, آپ کی نسل, اس میں آپ شفٹ کر سکتے ہو ایک نسل سے دوسری نسل؟ بالکل. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, کیونکہ جو کاروباری گھر ہوتے ہیں نا ان کے گھروں میں کاروباری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. میں بچپن سے, اپنے بچوں کے بچپن سے جب سے دیکھ رہا ہوں, میرے بچے آپس میں بیٹھ کے کھیل کیا رہے ہوتے ہیں, چلو میں لیکچر دیتا ہوں, چلو میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں. وہ نقلی فون ہوتے ہیں نا, وہ کان پہ لگا کے, میرا بیٹا مجھے یاد ہے آج بھی چھوٹا سا تھا تو وہ بھاگتے پھر رہا ہے اور وہ ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے اگلے 3 ڈیز بڑے بیزی ہیں, میرے سیشنز ہیں, میرے لیکچرز ہیں. اس کے ڈائلوگز یہ ہیں نا. کاروباری گھروں میں باتیں ہی ہو رہی تھیں, نفع نقصان, پروفٹ, میرا تیرا, مال آیا مال بنا مال نہیں بکا, یہ باتیں. تو کاروباری گھروں میں کاروباری بات چیت کی وجہ سے کاروبار کا رجحان زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ لیکن کو میں 2 بار نہیں 3 بار, لیکن 3 بار کہنا چاہوں گا. یہ لیکن ہوتا کیا ہے, جو بزرگ ہے نا ان میں انسیکیورٹی پائی جاتی ہے. وہ اپنا کام کاروبار بچے کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں حالی تے بچہ ہے, اسی تے اپنے ہتھاں نال بنایا, اسی دے حوالے کینج کر دی. یہ جو انسیکیورٹی ہے نا یہ بڑا نقصان کرتی ہے اور پھر کل کلاں کو بنا بنایا کاروبار اجڑ جاتا ہے. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے نا کہ یہ ابھی بھی بچہ ہے, آپ 30 سال کا بھی یہ بچہ ہے, اب وہ بچہ کہتے اس کے, ایک تو آپ نے ہولڈ میں یہ نہیں کیا, اس کو لرن نہیں ہوا, سکلز اس کے پاس آئی نہیں, یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ جاب والے کی گرومنگ کیسی ہوگی اور جس کا اپنا بزنس ہے اس کی گرومنگ کیسی ہوگی, فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ اچھا دیکھیے, جاب والے کی جو گرومنگ ہے نا وہ بڑی سمپل سی ہے. اس نے تو کسی کا کام کرنا ہے, اس کو کچھ سکل سیٹ چاہیے جو کہ جاب کے لیے ضروری ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے ہمارا کام وہ ہے کہ آپ نے کمال یہ کیا کہ آپ نے اپنا کاروبار کیا. اب آپ اپنے کاروبار کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو جرت چاہیے
ڈیسیژن میکنگ چاہیے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اپنا فیصلہ کرنا ہے, اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں, اپنے گولز بنانے ہیں, آپ کو طے کرنا ہے کہ مجھے ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے. اب دیکھو یہ اپنا کاروبار, اپنے کاروبار کی ترقی, اپنا کاروبار کو آگے بڑھانا, انڈیا اس پہ موویز بنا رہا ہے. گرو ایک انڈین مووی ہے اور بڑی شاندار مووی ہے. آپ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے یا کاروبار کے ٹریک پہ چل رہا ہے, وہ مووی ضرور دیکھے. وہ مووی سے رلا دے گی کہ کیسے بننا, کیسے گرنا, کیسے پھر بننا. جو کاروباری لوگ ہیں وہ کتنی بار گرتے ہیں پھر بنتے ہیں. جو نقصان نہیں افورڈ کر سکتا, جو ناکامی افورڈ نہیں کر سکتا, جو کہہ لیجئے کہ زیرو پہ آنا افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ہیرو بھی نہیں بن سکتا. تو میں کئی ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو زیرو نہیں مائنس پہ کھڑے تھے, ان پہ قرضے تھے, پھر دوبارہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ چونٹی کی طرح شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. میرے مائنڈ میں ایک زبردست کوسچن آ رہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی بزنس ہولڈر ہیں. تو سر مجھے بتائیے کہ جس طرح میڈیا میں ایک بندہ آتا ہے, اس میڈیا ایتھکس سیکھ کر آتا ہے, میڈیا ایتھکس اسے پتا ہوتے ہیں, اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر, بزنس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, بزنس کے ہوتے ہی ایتھکس ہیں, بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ایتھکس ہوتے ہی بزنس میں. اگر بزنس میں ایتھکس نہ ہو تو پھر بندہ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ شاہالوی میں ان کی دکان تھی, کاروبار انہوں نے سارا شاہالوی میں سیکھا. تو ایک دفعہ میں ان سے بیٹھا, ان سے پوچھنے لگ پڑا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی MBA. میں کہا کس یونیورسٹی سے؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی آف شالمی. میں نے کہا یہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ کہتے ہیں یار بازار سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, دکان سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, گاہک سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. یہ مارکیٹ, دکان, بازار جو کچھ آپ کو سکھاتا ہے نا, یہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. تو جو مارکیٹ میں, بازار میں کہیں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتا, وہ کہیں سے نہیں سیکھ سکتا. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا آپ اپنے کاروبار پہ لگاتے ہو نا, تو آپ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہو. بالکل.